سلیم مانگی والا وہ سلیم مانگی والا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں JNN نیوز اور لائیو ایٹ کیپٹل کے ساتھ میں ہوں عتیق خالد دھنیال. ناظرین, کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی نظام کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی بھی ملک چلایا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی نظام اگر نہیں ہے تو وہ ملک چلانا مشکل ہو جائے گا. تو آج ہم بات کریں گے کہ پارٹی سسٹم کیسے بنتا ہے, کیونکہ یہ بیسک چیزیں ہیں, وہی ہم دہرانے کے لیے وہی ہم بتانے کے لیے کوشش کریں گے کہ کچھ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہم بتائیں تاکہ بہت سے لوگ کچھ سیکھ سکیں اس سے. تو ہم نے پارٹی سسٹم کے حوالے سے بات کرنی ہے, کیونکہ بہت سے ملک ہیں, کسی ملک میں جو سنگل پارٹی سسٹم ہوتا ہے, بہت سے ملک ہیں, کئی ملکوں میں ڈبل پارٹی سسٹم ہوتا ہے, اور بہت سے ملک ہیں جہاں پر ملٹیپل پارٹی سسٹم ہوتا ہے. جیسے اگر بات کی جائے پاکستان کی, تو پاکستان میں ملٹیپل پارٹی سسٹم ہے. اس کے ارد گرد جتنے بھی ہمارے پڑوسی ملک ہیں وہاں بھی تقریباً ملٹیپل پارٹی سسٹم ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم نے شوگر کے حوالے سے بات کرنی ہے, یعنی کہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے, PDM کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے وہ پارٹی سسٹم کی بات کریں گے. اسی کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں جو کسی تعارف کے بالکل محتاج نہیں ہیں. ان سے ہم بات کریں گے یہ چیزیں, کیونکہ انہی سے پوچھیں گے. ہم تو صرف سوال کرتے ہیں اور جو ڈیٹیل جو ہوتی ہے وہ یہی بتاتے ہوتے ہیں کہ آخر سسٹم ہے کیا. تو آج انہی سے سارا کچھ پوچھیں گے, انہی سے یہ بیسک سوال ہم کریں گے تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں اور ہمیں دیکھنے والے لوگ بھی سیکھ سکیں کہ یہ آخر یہ پارٹی سسٹم ہے کیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار صحافی ہیں احمد صغیر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے تعارف کے محتاج تو آپ بھی نہیں ہیں عتیق سر, نہ کریں سر. بہت شکریہ سر. اچھا سر, ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پارٹی سسٹم سے. تو سب سے پہلا بیسک سوال یہ ہے کہ آخر یہ جو پارٹی سنگل ڈبل یہ ملٹیپل پوچھیں گے, لیکن یہ کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ پارٹی سسٹم بنتا کیسے ہے, یہ پارٹیز بنتی کیسے ہیں؟ جہاں تک ہے کہ پارٹیز بنتی کیسے ہیں یا پارٹیز کا ہونا کتنا ضروری ہے یا پارٹیز ہوتی کیوں ہیں یا بنا پارٹی کے کیا حکومت قائم نہیں ہو سکتی. دیکھیں, دنیا کے اندر نظام جو ہے, کوئی بھی نظام ہے, کوئی بھی جمہوریت ہے, وہ جمہوریت الٹیمیٹلی کس لیے ہوتی ہے؟ لوگوں کے لیے ہوتی ہے. کس میں سے ہوتی ہے؟ لوگوں میں سے ہوتی ہے. اور وہ کام کیا کرتی ہے؟ لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. تو جب لوگوں کے لیے, لوگوں میں سے اور لوگوں کی ہوگی, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, ٹو دا پیپل, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا نظام, ایسی جمہوریت کے اندر ایسی پولیٹیکل سیٹ اپ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ لوگوں کو ریپرزینٹ کر سکے, ان کی نمائندگی کر سکے ان جگہوں پہ جہاں پہ وہ نہیں پہنچ سکتے. اب دیکھیں, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ فرض کریں کسی ملک کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں, شاید اب پاکستان کی بات کریں تو 26 کروڑ اگر عوام ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 26 کروڑ عوام جو ہیں وہ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں. ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ مختلف پارٹیاں جو لوگوں میں سے ہوتی ہیں, لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں, ان کا ایک اپنا منشور ہوتا ہے اور ان کے منشور کے اندر وہ لائنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی فلاں چیز کے لیے فلاں کام کریں گے, اس کے لیے یہ کریں گے, اس کے لیے یہ کریں گے, اور ایک اجتماعی سوچ لے کے جو ہے وہ پارٹی چلتی ہے. اب دیکھیے کہ ایک تو ہے کہ جی آپ نے جو ریاست ہے, ریاست کی تعریف کیا ہے جو پولیٹیکل سائنس کی روح سے. ریاست کی تعریف یہ ہے کہ ایک ساورن اسٹیٹ, اس ساورن اسٹیٹ کے اندر ایک ٹیریٹری, اس ٹیریٹری کے اندر جو ہے وہ حکومت اور لوگ, اور وہ جو حکومت ہے وہ الٹیمیٹلی مختلف اداروں کے ساتھ جو ہے وہ باہم اشتراک سے جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. اب یہ جب سب چیزیں, اگر ٹیریٹری نہیں ہے, لوگ ہی لوگ ہیں, تو بھی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. اگر ٹیریٹری ہے, اس میں لوگ نہیں ہیں, تو بھی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں اور ساورینٹی نہیں ہے, ساورن نہیں ہے, تو بھی ریاست قائم نہیں ہو سکتی. سو پولیٹیکل سائنس کی روح سے جو ریاست کی مروجہ تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریاست کے اندر جو ہے وہ ٹیریٹری کا ہونا بہت ضروری ہے, ریاست کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے, ریاست کے اندر ساورینٹی کا ہونا ضروری ہے. سو جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں, یہ تینوں کمپوننٹس ملتی ہیں, تو پھر ریاست وجود میں آتی ہے. اچھا, جب ریاست وجود میں آ جاتی ہے تو پھر ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے آپ کو اداروں کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو نظم و نسق چلانے کے لیے حکومت کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو نظم و نسق چلانے کے لیے جو ہے وہ ایسے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, ان قوانین کی ضرورت پڑتی ہے جس کو
بنیاد بناتے ہوئے یا جس کے اوپر چلتے ہوئے جو ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں, لوگ جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے ہیں, ادارے عمل پیرا ہوتے ہیں, اور ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں پیدا ہوتی, چیزیں جو ہیں وہ سموتھ ہو جاتی ہیں, معاملات جو ہے وہ بگڑتے نہیں ہیں. لہٰذا یہ پولیٹیکل پارٹی کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ریاست کی جو بنیادی جو تشریح ہے, جو اس کی ڈیفینیشن ہے, اس کے اندر اگر پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے, تو پھر ریاست نامکمل رہ جاتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, ریاست کی جب نامکمل رہ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ مطلب کہ اگر کسی ملک میں پارٹی ہی نہیں ہے کوئی تو کیا وہاں پہ وہ ریاست نہیں ہے, یا جب پارٹیاں نہیں ہوتی تھی کیا اس وقت ریاستیں نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی, بالکل ہوتی تھی. پارٹی نظام کب سے یہ شروع ہوا ہے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب دیکھیں کہ جو پولیٹیکل جو پارٹی سسٹم ہے اس کو آئے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. آپ اگر ارسطاٹل کو پڑھیں, سیکریٹی کو پڑھیں, پلیٹو کو پڑھیں, جنہوں نے بیٹھ کے ارسطو جو تھے, جو ارسطاٹل, انہوں نے بیٹھ کے جو ریاست کی مروجہ, ان کی کتاب بھی ہے, آپ دیکھیے کہ اس کے اندر انہوں نے بیٹھ کے پوری ریاست کی ڈیفینیشن کی ہے. اچھا, جو پرانے جو کلاسیکل جو ہمارے بڑے ہیں, جو لکھنے والے ہیں, جنہوں نے ڈیموکریسی کی تعریف کی ہے, جمہوریت کے بارے میں جنہوں نے لکھا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کسی بھی ریاست کا نظم و ضبط چلانے کے لیے پہلے جو ہے وہ اشرافیہ ہوا کرتا تھا, ایلیٹ ہوتی تھی. ایلیٹ کے بعد وہاں پہ فوج ہوتی تھی, اور فوج کے بعد عوام ہوتی تھی, پبلک, اور باقی کام کرنے والے کچھ طبقے ہوتے تھے. سو اس کے ساتھ مل کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست بناتی تھی. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں چینج ہوتی گئیں. لوگوں کو ضرورت پڑی کہ کوئی لوگ ہوں جو جا کے اس جگہ پہ ان کا جو لوگوں کے ان کی جو بیسکس ہیں, جو ان کی نیڈز ہیں, جو ان کی فلاسفیز ہیں, یا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, یا جو وہ چاہتے ہیں, اس کو کسی طرح سے ریفلیکشن ہو اس جگہ پہ جہاں پہ وہ نہیں پہنچ سکتے, ایلیٹ کے اندر اسپیشلی. سو اس کو کچھ جگہوں پہ یہ پولیٹیکل ایلیٹ بھی کہلاتی ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اس کے جو بڑے ہوتے ہیں, اس کو اسی لیے ہم یہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ کا درجہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن تک آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیے کہ 17 سینچری ویسٹ کے اندر تو پولیٹیکل جو سسٹم جیسے جیسے وہ ہوا, وہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سرٹ کرتی چلی گئی, بنتی چلی گئی, اور پھر پھیلتی پھولتی چلی گئی. آپ دیکھیے کہ 17ویں صدی میں امریکہ میں جب وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی ہے, سول وار ہوتی ہے, جب ابراہم لنکن جو ہے وہ بیٹھ کے ان کے 17ویں صدر تھے, اور جو بیٹھ کے وہاں پہ آئین بناتے ہیں, اس آئین کے تحت آپ دیکھیے کہ امریکہ کے اندر 2 پارٹی سسٹم ہے. اچھا, امریکہ دنیا کا ایک ایسی سپر پاور ہے کہ جہاں پہ ان کا بڑا اسٹرکٹ آئین ہے, اور اسٹرکٹ آئین کے اندر کچھ 27 کے قریب ابھی تک امینڈمنٹس آئی ہیں ان کے آئین کے اندر. سو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ڈیٹ اور دن تک بھی لکھا ہوتا ہے کہ لیپ کا سال ہوگا, اور فلاں نومبر کی تاریخ ہوگی, اور اس دن جو ہے وہ الیکشن ہوگا, اور اس الیکشن کا آج تک وہ الیکشن کی تاریخ تبدیل نہیں ہوئی. آج تک اتنے عرصے میں یہ نہیں ہوا 300 سال میں کہ کبھی یہ ہوا ہو کہ الیکشن جو ہے وہ ایک دن ڈیلے ہوا ہو یا ایک دن پہلے ہو گیا ہو, وہ اپنے وقت پہ ہوتا ہے. سو اتنا اسٹرکٹ آئین جو ہے, اور وہاں پہ اگر پولیٹیکل پارٹیز بنے گی تو وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ 2 پارٹی سسٹم ہے, یا وہاں پہ اگر ملٹی پارٹی سسٹم بھی کر دیں یا سنگل پارٹی سسٹم کر دیں, تو انہوں نے اتنا ایکسرسائز کر لیا ہے اپنے آئین کو, کانسٹیٹیوشن کو, کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. اچھا, یہ سر آپ کی اس میں بات ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ کیونکہ ہم نے تو اسی کے اوپر ڈسکس کرنا ہے کہ سنگل پارٹی, ڈبل پارٹی, تو ایک تو میں آپ سے میرٹس اور ڈی میرٹس کے بارے میں پوچھوں گا, اور اس سے پہلے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے سراؤنڈنگ میں جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں یا ہمارے تھوڑا سا دور ہیں جو ملک, تو کتنے ملک ایسے ہیں جس میں سنگل پارٹی سسٹم ہے, اور کون کون سے وہ ملک ہیں جو سنگل پارٹی سسٹم ہے, اور جن میں ڈبل بھی ہے اور ملٹیپل سسٹم کون کون سے ملک, ایسے کون سے ملک ہیں؟ دیکھیں, اب جیسے سنگل پارٹی کی بات کرتے ہیں تو چائنا میں ایک ہی پارٹی, کمیونسٹ پارٹی جو ہے ان کی, مطلب وہ ایک ہی پارٹی ہے, وہ ایک ہی پارٹی, وہاں پہ ملٹی پارٹی نہیں ہے, 2 پارٹی نہیں ہے, وہ ایک ہی پارٹی ہے, وہی آتی ہے اقتدار میں, اور اسی کے ڈفرینٹ شیپس ہیں. انہوں نے اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے, مختلف لوگ چینج ہوتے ہیں, پارٹی وہی ہے, لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو ضرورت نہیں پڑتی کوئی دوسری پارٹی بنانے کی. دیکھیں, ضرورت اگر پڑتی بھی ہو تو انہوں نے, وہ اتنے مطمئن ہیں اپنے لوگ اپنی جمہوریت سے یا اپنی اس سنگل پارٹی سے اور ان کی کارکردگی سے کہ ان کو آج تک انہوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی, لوگوں نے کبھی ڈیمانڈ ہی نہیں کی. لوگ اگر ڈیمانڈ کریں گے تو لامحالہ وہاں پہ بھی 2 پارٹی آ سکتی ہے, یا وہاں پہ ملٹیپل پارٹی سسٹم آ سکتا ہے. اب پاکستان کے اندر یا ہمارے ساتھ والا ملک ہے, آپ دیکھیں انڈیا, بھارت کے اندر ملٹی پارٹی سسٹم ہے, وہاں پہ کانگریس بھی ہے, بی جے پی بھی ہے, چھوٹی بڑی بہت ساری پارٹیاں ہیں, جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایران کے اندر جو ہے, ایران کے انقلاب کے بعد وہاں پہ اس طرح سے وہ پارٹی سسٹم نہیں ہے.
وہاں پہ جو ہے وہ انقلاب پاسداران ہیں، ان کی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ چیزیں ہیں، یا وہ لوگ جو ہے جو کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے وہ وہاں پہ اقتدار میں ادھر بھی سنگل پارٹی وہاں پہ تقریباً آپ کم و بیش ایسا کہہ سکتے ہیں، وہ وہاں پہ پارٹی سسٹم ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا اور چیز ہے، وہ ایک ڈفرینٹ فارم آف سسٹم موجود ہے وہاں پہ. پھر آپ دیکھیے کہ جو افغانستان تھا، افغانستان کے اندر بھی ایک ڈفرینٹ فارم آف سسٹم رہا ہے. ابھی وہاں پہ جو ہے وہ پارٹیز اگر دیکھیں جائے تو وہ ملٹی پارٹیز ہیں، چونکہ ناردرن کی اپنی پارٹی ہے، پشتون کا اپنا وہ ہے، طالبان بھی وہاں پہ گروپ موجود ہے. تو ڈفرینٹ جو ہے وہ وہاں پہ گروپس ہیں فی الحال، جو کہ کبھی پارٹی بھی بن سکتے ہیں. اور وہ میرا نہیں خیال کہ افغانستان میں سنگل پارٹی بنے گی یا 2 پارٹیز بنے گی، وہاں پہ جب بھی بنی ملٹیپل پارٹیز آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گی. پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان کے ہمسایوں میں جو ہے وہ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے اور چائنا ہے، یا پھر پاکستان اٹ سیلف ہے. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ایک ہی پارٹی تھی یہاں پہ، اور وہ مسلم لیگ تھی. سنگل پارٹی ہوتی تھی یہاں پہ. پاکستان بننے سے پہلے بھی اس ریجن کے اندر سب کانٹیننٹ میں 2 پارٹیز تھی، ایک کانگریس تھی، ایک پاکستان مسلم لیگ تھی. سو پاکستان مسلم لیگ کے بعد میں 2 حصے ہو گئے تھے. ایک مسلم لیگ کلکتہ مسلم لیگ بن گئی تھی، ایک مسلم لیگ جو ہے دہلی مسلم لیگ بن گئی تھی. ایک کو سر شفیع چلا رہے تھے اور ایک کو جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے یہ چلا رہے تھے. سو یہ 2 پارٹیاں، یہ 2 فیکشن تھے جو کہ مسلم لیگ کے اندر بنے تھے. بعد میں یہ وہ کلکتہ مسلم لیگ، دہلی مسلم لیگ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو وہ ایک پارٹی ختم ہوتی چلی گئی اور ایک ہی پارٹی رہ گئی تھی جس کو جو ہے جناح چلا رہے تھے، اور جس نے پھر ڈیمانڈز بھی کی، جس نے 23 مارچ 1940 کو علیحدہ وطن کی وہ بھی کر دی، اور پھر اس کے بعد 14 نکات بھی دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ جاتا ہے. پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے اندر آپ دیکھیے کہ پھر مسلم لیگ کے 2 حصے ہو گئے تھے. ایک مسلم لیگ وہ تھی جو کہ کنونشن مسلم لیگ تھی، ایک کونسل مسلم لیگ تھی. ایک مسلم لیگ تھی جس کو کہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ جو ہے وہ چلا رہی تھیں، اور ایک مسلم لیگ وہ تھی جس کو کہ ایوب خان جو ہے وہ چلا رہے تھے. اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے ہیں، بڑی ایک دوسرے پہ بہتان رازیاں بھی، دونوں مسلم لیگ تھی، دونوں مسلم لیگیں تھیں. پھر اس کے بعد وقت گزرتا ہے تو پھر اس مسلم لیگ کو مسلم لیگ کے ہی حصے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وہ سکہ تھا جس کے کئی رخ تھے، اور وہ کبھی اس رخ سے آ رہا ہے، کبھی اس رخ سے آ رہا ہے. پارٹی ایک ہی تھی لیکن اس کے اندر الگ الگ ٹہنیاں بنتی گئی، جڑیں اس کے اندر جو ہے وہ جڑیں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، جڑ ان کی ایک ہی تھی. پھر آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مطلب 2 پارٹی. اس سے پہلے یہاں پہ جو کے پی ہے، کے پی کے اندر آپ کو نیپ نظر آتی، نیشنل عوامی پارٹی، جس کی آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان جب بنتا ہے تو یہاں پہ چونکہ اس وقت کوئی ان کے پاس اتنی وہ نہیں تھا، ہمارے پاس پاکستان کے اندر جو ہے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا کہ 1935 کے ایکٹ کے اندر ہی کچھ اسلامی ترامیم کر کے اس کو انہوں نے جو ہے یہاں پہ نافذ العمل کر دیا. سو 35 کا ایکٹ جو تھا وہ ہند ایکٹ تھا، اور وہ وائسرائے کا بنایا ہوا تھا. اس میں 35 کے ہند ایکٹ میں یہ تھا کہ کوئی بھی گورنر جنرل کسی بھی صوبائی گورنر کو صوبائی حکومت توڑنے کا حکم دے سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ 1947 سے لے کے 1954 تک 9 صوبائی حکومتیں ٹوٹی تھیں، اور پاکستان کی پہلی صوبائی حکومت پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے فرمان عسکری کے تحت ٹوٹی تھی، ڈاکٹر خان کی سرحد سے. اور ڈاکٹر خان جو تھے وہ نیشنل عوامی پارٹی میں ہوتے تھے، جو کہ نیپ جس کو کہتے تھے، بعد میں پابندی لگ گئی، نیپ ختم ہو گیا. سو نیپ ہوتی تھی یا مسلم لیگ تھی، اس کے علاوہ یہاں پہ اور کوئی پارٹی نہیں تھی. ابھی تک تو نیپ کو کوئی وجود نہیں. نیپ وہ بعد میں اے این پی بن گئی. نیپ ختم ہو کے جب نیپ پہ پابندی لگی تو وہ عوامی نیشنل، پہلے نیشنل عوامی پارٹی تھی، پھر بعد میں عوامی نیشنل پارٹی بن گئی. سو وہ اے این پی جو ہے یہ ایک گروپ، اسی لیے ان کی مسلم لیگ سے نہیں بنتی رہی. اب دیکھیں کہ میں اب اس کو ہسٹری کو ادھر لے کے آ رہا ہوں نا، کہ وہ نیب جو ڈاکٹر خان کی جناح سے نہیں بنی تھی، اور جناح نے ایون ان کی اسمبلی توڑ دی تھی، اور ان کے درمیان بہت سارے اختلافات رہے ہیں. یہ مسلم لیگ کے اور ان کے اختلاف تھے، کوئی ذاتی اختلافات تو نہیں تھے ان کے، لیکن یہ کہ وہ یہ پاکستان کی تقسیم کو نہیں مانتی تھی اس وقت. نیب جو ہے وہ ان کا اپنا موقف تھا. اب دیکھیے کہ بڑے عرصے تک جو ہے وہ ولی خان کا بھی ایک خاص موقف رہا ہے، بچہ خان کا بھی ایک خاص موقف رہا ہے. سو انہوں نے اس ملک کے بارے میں ان کی خاص ریزرویشنز تھیں. وہ ریزرویشن آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی. جب نیو جنریشنز آئیں یا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو گئیں. سو معاملہ جو ہے وہ کسی طرح سے حل ہو گئے تھے. بٹ آگے جب آپ بڑھتے ہیں، جب آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں ایشوز کو، تو یو ول سرپرائز
کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے اور نیشنل عوامی پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی جو ہے یہ ان کے جو اختلافات تھے وہ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ کھل کے سامنے آتے ہیں. مثلا کہ ولی خان کی ایک کتاب ہے فیکٹس آر فیکٹس, اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ کہاں پہ کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے. وہ شاید پاکستان میں بین ہے کتاب, لیکن یہ کہ وہ بہرحال ایک ریالٹی ہے, ایک بہت بڑی حقیقت ہے اپنی جگہ پہ. اب آپ آگے چلیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ وفاق کے اندر بھی موجود ہے, پنجاب میں بھی موجود ہے, سندھ میں بھی موجود ہے, باقی جگہوں پہ بھی موجود ہے. تو اس کو توڑنے کے لیے یا اس کی اس میں ضد میں جو ہے ایک پارٹی یہاں پہ پاکستان میں کھڑی کی جاتی ہے جس کو کہ عوامی پارٹی کہا جاتا ہے, جو عوام میں سے عوام کے لیے, اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کا مطلب ہے عوامی پارٹی, ٹھیک ہے. اب یہ ڈاکٹر مبشر حسن 1967 اس وقت چھوٹے چھوٹے بالکل غریب لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا تھا. غریب لوگ تو تھے ہی, لیکن جو بنانے والے تھے وہ غریب لوگ نہیں تھے. ہاں, بنانے والے جو تھے بڑے بڑے شامل کیا گیا وہ بڑے اس میں انٹیلیجنٹ لوگ تھے, اور بڑے ان کا ایک خاص ایک سٹینس تھا, پولیٹیکل ان کا موقف تھا اور پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی, جن لوگوں نے جو ہے یہ پارٹی بنائی تھی. ڈاکٹر مبشر حسن تھے, جے رحیم تھے, مراج محمد خان تھے, پھر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ قصوری صاحب تھے, خورشید قصوری صاحب جو ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ رامے صاحب, بڑے نام تھے اس کے اندر, بڑے نام تھے. ان لوگوں نے مل کے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بنائی. اب پیپلز پارٹی جب بنتی ہے تو مسلم لیگ اب ایک ہی طرح کا یہاں پہ تھا کہ یا مسلم لیگ ہے یا پیپلز پارٹی, نہیں مسلم لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پھر اگین یہ آپس میں, اور اس طرف ایک اور چیز بھی آپ مت بھولیں, اور وہ تھی عوامی لیگ. اور عوامی لیگ کہاں پہ تھی؟ یہ پارٹی تھی مشرقی پنجاب کے اندر. اچھا, مشرقی پنجاب کا ایک ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ تھا, ان کے اپنے معاملات تھے, ان کے اپنے وہ تھا, ان کا اپنا منشور تھا, اور ان کی اپنی ڈیمانڈس تھیں. پاکستان بننے کے بعد 1 یونٹ کی ایک ایشو چل پڑا تھا, اور 1 یونٹ وہ یہ کہتے تھے کہ دیر آر 2 یونٹس, لائک آپ 2 صوبے ہیں, ایک صوبہ یہ ہے, ایک صوبہ یہ ہے, اس کو آپ 1 یونٹ بنا دیں. 1 یونٹ سے مراد یہ ہے کہ جو یہاں پہ چیزیں ہیں, جو ریٹس یہاں پہ ہیں, جو معاملات یہاں پہ ہیں, جو پولیٹیکل سٹینڈنگ یہاں پہ ہے, جو منشور یہاں پہ ہے, جو ایشوز اسمبلی کے یہاں پہ ہے, جو جس طرح اسمبلی کی فنکشننگ ورکنگ یہاں پہ ہے, جو وہ وہاں پہ بھی یہی ہے, اور وہ سارا کچھ ایک ہی جگہ پہ ہے. لیکن ان کا یہ تھا کہ 1 یونٹ نہیں بن سکتا. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے اپنے مسئلے یہ کہ زبان کے مسئلے یہاں پہ ہمارے بن گئے. وہ کہتے تھے بنگلہ کو الگ سے آپ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ وہ بنے گی, یعنی جو اس طرف ان کا جو مشرقی پاکستان تھا وہ کہتے تھے یہاں پہ بنگلہ کو نیشنل لینگویج بنایا جائے. ہم کہتے تھے کہ نہیں, اردو لینگویج, وہ یہاں پہ بھی اردو ہے, وہاں پہ بھی اردو بنے گی. وہ کہتے تھے نہیں, اردو نہیں, یہاں پہ نیشنل لینگویج کے طور پہ بنگلہ دیش, ٹھیک ہے. اچھا, یہ زبان کا ایک مسئلہ تھا. پھر آپ دیکھیے کہ اور اس طرح کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے. ایڈمنسٹریٹو ایشوز کی وجہ سے بہت سارے مسئلے کہ ہم کہتے تھے صوبائی گورنر ہو جائیں, وزراء اعلیٰ ہو جائیں, اور اوپر جو ہے پرائم منسٹر بیٹھ جائے. وہ کہتے تھے نہیں, یہاں پہ الگ ہوگا, وہاں پہ الگ ہوگا. کافی چل نہیں سکتا تھا, کافی سارے اختلافات تھے. الٹیمیٹلی عوامی لیگ نے جب الیکشن ون کر لیا, ادھر پیپلز پارٹی بن گئی, پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے وہ کر لیا, مسلم لیگ ہار گئی بری طرح سے, اور 2 پارٹیاں جو ہے وہ پھر اوپر کے ساتھ. پہلے تو 2 پارٹیاں تھیں آپس میں, مطلب بدلے کرتے تھے. وہ تھی عوامی لیگ, وہاں پہ تھی. عوامی لیگ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پیپلز پارٹی بنتی, وہاں پہ عوامی لیگ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے. اب یہ اس لیے تھا کہ مسلم لیگ نے ان کو جگہ دی. مسلم لیگ اگر اپنی معاملات کو ٹھیک طرح سے لے کے چلتی رہتی تو شاید کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی طرف کوئی نہ دیکھتا. ان کی طرف اس لیے دیکھا انہوں نے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے کام نہیں کر رہی تھی, اپنی چیزیں نہیں اس طرح سے کر رہی تھی. تب دوسری پارٹی کی ضرورت پڑ گئی, تب جو ہے کسی اور پارٹی کی ضرورت پڑ گئی. اب جب عوامی لیگ بنتی ہے, ادھر پاکستان پیپلز پارٹی بنتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کی سیٹیں زیادہ ہیں, انہوں نے کہا جی کہ وفاق میں ہمیں حکومت بنانے دو. تب کہا جاتا ہے, اب یہ بات کس حد تک درست ہے کس حد تک غلط ہے, لیکن بہرحال کتابوں میں بھی کچھ بھی لکھا ہے اور کہا بھی بہت سارا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پہ حکومت بنا لیں, یہاں پہ ہم حکومت بنا لیتے ہیں, جس کو بعد میں مولڈ کر کے سیاسی نعرے کے طور پہ یہ کہا گیا آتا رہا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم. یہ والی بات جو ہے اصل میں انفیکٹ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی وہاں پہ اکثریت ہے تو آپ وہاں حکومت بنا لیں, یہاں پہ ہماری اکثریت ہے, یہاں پہ ہم حکومت بنائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق میں ہم آپ کی حکومت بنا دیں, اور جو بھی ان کا وہ تھا فارمولہ تھا, اس فارمولے کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اچھا, شروع میں انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا تھا, یعنی کہ اپنی باری باری
انہوں نے مل کے مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑا تھا, ان کے بہت ساری چیزوں پہ کنسنسس تھا, لیکن جیسے ہی الیکشن لڑا جیت لیا انہوں نے بھٹو صاحب مکر گئے اپنی بات سے. انہوں نے کہا یہ بالکل ویسے ہوا تھا جیسے آپ کو یاد ہوگا جیسے مسلم ہسٹری کے اندر جو ہے وہ ہوا, جیسے امام حسن کے ساتھ جو اس وقت ہوا تھا جب ان کی اس کے اوپر جو ہے وہ تو این وہی والے انہوں نے مل کے سارا کچھ کر لیا, تیسرے فریق کو ہٹا دیا. سو یہاں پہ 3 پارٹیاں بن گئی جو 2 پارٹی سسٹم سے تیسری ٹرائی کا پارٹی سسٹم آف کی طرف جو ہے وہ فارم آف سسٹم کی طرف چل پڑے. لیکن بدقسمتی ہوتی ہے کہ 71 میں پاکستان علیحدہ ہو جاتا ہے, مشرقی پاکستان, اور ہم یہاں پہ 2 پارٹیاں رہ جاتی ہیں. وہ 2 پارٹیوں میں بھی شب خون مارا جاتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب آ جاتے ہیں. انہوں نے آ کے ایک پارٹی کی وہ اس کا سکائی کی, وہ اس کی دھنائی کی, وہ اس کے بندوں کو مارا, کہ اس کے بعد وہ بیچارے بالکل جو بچے کچے تھے وہ بالکل چھپ چھپا گئے. سو یہاں پہ ہمیں ایک ہی پارٹی نظر آتی تھی, وہ تھی مسلم لیگ. اور مسلم لیگ کے ڈفرینٹ فیکشنز تھے. جنیجو حکومت آ جاتی ہے, ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ جنیجو صاحب کو جو ہے وہ باغ ڈور دے دیتے ہیں. جنیجو صاحب جو ہے وہ حکومت الیکشن لڑتے ہیں, اس کے بعد وہ جیت جاتے ہیں, اور وہ مسلم لیگ سے تھے جو بعد میں جنیجو لیگ بن گئی. تو اب دیکھیے کہ جنیجو صاحب جو ہے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ کے ہی کارندے تھے. دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا ہی ایک دوسرا بندہ تھا, اس کا نام تھا میاں نواز شریف, جس کو انہوں نے جو ہے وہ فائنانس منسٹر بنایا پنجاب کا. پھر اس کے بعد اس کو اس سے پہلے میئر بھی بنایا, پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو فائنانس منسٹری بھی دی, اور پھر اس کے بعد اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا پنجاب کا. تو یہ سارا سفر انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ کیا تھا. اور اس کے پیچھے بنانے والے کون لوگ تھے سب کو پتا ہے, جنرل جلانی تھے, اور بہت سارے اور ایسے جنرلوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان کو باقاعدہ ان کی انگلی پکڑ کے ان کو چلنا سکھایا تھا. اور ان کو اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگوں کو سب کو اکٹھا کر کے ایک آئی جی آئی بنا دی جاتی ہے. آئی جی آئی جو ہے وہ اگین جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑتی ہے, اور پیپلز پارٹی کو جو ہے آئی جی آئی شکست بھی دے دیتی ہے 92 میں. اور 92 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے ایک بڑی پارٹی کے طور پہ, اور میاں صاحب جو ہیں وہ بطور وزیر اعظم جو ہے وہ حلف اٹھاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1988 سے لے کے اور 1999 تک 11 وزراء اعظم جو ہے وہ اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے ہیں, جس میں آپ دیکھ لیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ 2 دفعہ حلف اٹھاتی ہے, میاں صاحب 2 دفعہ حلف اٹھاتے ہیں, بیچ میں بلخ شیخ مزاری صاحب بھی آ جاتے ہیں, بیچ میں جو ہے وہ میراج خالد صاحب بھی آ جاتے ہیں, بیچ میں اور بھی اس طرح کے بہت سارے وزراء اعظم جو ہیں وہ اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو اگین یہ مشرف پارٹی یہ بھی بنی ہے, پھر آگے پھر اس کے بعد حالات چینج ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی جو ہے حکومت آتی ہے, پھر کارگل ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے, اور مشرف صاحب جو ہے ان کے طیارے کا وہ سارا معاملہ, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی میاں صاحب جو ہے وہ اندر ہو جاتے ہیں, اور جنرل بٹ صاحب جو ہیں جن کو اس وقت انہوں نے آئی ایس آئی کا وہ تھے ان کو جنرل بنانے کی کوشش کی. حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر, جو ہے مارشل لا لگ جاتا ہے, اور چیف ایگزیکٹو پاکستان جو ہے وہ مشرف صاحب سامنے آتے ہیں. اب جب چیف ایگزیکٹو پاکستان جو ہے وہ مشرف صاحب سامنے آتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آ کے کچھ عرصہ تو انہوں نے بطور چیف ایگزیکٹو اس ملک کا چلایا, لیکن ایک الٹیمیٹلی ان کو ایک پولیٹیکل حکومت کی جو پارٹی بھی ایک بنائی تھی نا, جی ان کو فیس سیونگ کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت تھی, اور وہ فیس سیونگ کے لیے جس پولیٹیکل پارٹی کن کن لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے بنائی تھی, انہوں نے جو کاف لیگ انہوں نے بنائی تھی قائد اعظم لیگ کے نام سے, اور اس کے اندر جو ہے یہ پرویز الہی صاحب تھے, ان کے بھائی چودھری شجاعت حسین صاحب تھے, اور ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ اینٹی نون لیگ جتنا بھی فنامنا تھا سارا نون لیگ کو انہوں نے نون لیگ کو مقابلہ کرنے کے لیے, اس کے اندر ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے تھے, ان کو بھی بیچ میں ڈال دیا. پھر اس کے بعد ان کو اس کے علاوہ بھی انہوں نے پرانے کچھ مسلم لیگی بھی توڑے. اچھا سر کچھ یہ بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اچھا سب سے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیا جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے بغیر بھی یہ حکومت چل سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, کیونکہ دیکھیں نا کبھی ایک کی باری کبھی دوسرے کی باری, تو پولیٹیکل نظام ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, تو اس کے بغیر بھی کیا حکومت چل سکتی ہے کچھ؟ نہیں, اس کے بغیر تو بالکل بھی نہیں چل سکتی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت جو بنائے گی وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بنائے گی, اور وہ پولیٹیکل پارٹی وہ ہوگی جو کہ عوام سے ووٹ لے کے آئے گی, جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے, جس کی زیادہ نشستیں ہوں گی. چونکہ ہمارے یہاں پارلیمنی طرز فارم آف سسٹم موجود ہے, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. میں تھوڑا سا آپ کو سم اپ کر دوں جو میں پیچھے اس کو لے کے آ رہا تھا ایک خاص اس جگہ پہ.
اب جب یہ مشرف صاحب آ جاتے ہیں، کاف لیگ بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی دوبارہ سر اٹھاتی ہے، نون لیگ کے ساتھ مساق جمہوریت ہو جاتا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور میاں صاحب کا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ان پارٹیز کے درمیان طے ہو جاتا ہے کہ آپ نے حکومت کرنی ہے یا ہم نے حکومت کرنی ہے، تو ہم جب ہماری حکومت ہوگی آپ ہماری ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے یہ ہو کہ کوئی تیسری پاور جو ہے اس کو موقع ملے. اب یہ 2 پارٹی سسٹم جو تھا وہ الٹیمیٹلی کسی کل بیٹھ رہا تھا، کسی طرف جا رہا تھا. اب یہاں پہ ضرورت تھی کہ کوئی ایسا نہیں کہ پاکستان میں کوئی تیسری پارٹی موجود نہیں تھی. پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی موجود تھی، پاکستان کے اندر MQM موجود تھی، پاکستان کے اندر بلوچستان عوامی پارٹی بھی تھی، بینگل گروپ علیحدہ تھا، دوسرے گروپ علیحدہ تھے. پاکستان کے اندر MQM بھی موجود تھی، پاکستان کے اندر کاف لیگ بھی موجود تھی. یہ ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، جماعت اسلامی بھی موجود تھی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان بھی تھے، سمیع الحق صاحب کا بھی پارٹی موجود تھی. اس سے پہلے شاہ نورانی صاحب کی پارٹی جو ہے وہ جو بعد میں انس نورانی صاحب جس کو ایڈ کر رہے ہیں وہ بھی موجود تھی. اسی طرح بہت ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیز موجود تھی پاکستان موجود تھی، لیکن نظام چل رہا تھا. لیکن بڑی پارٹیز جو تھی، بڑی پارٹیاں جو تھی جو کہ حکومت بنا سکتی تھی، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور بعد میں PTI بھی آئی. اور اب یہ دونوں پارٹیاں جو تھی جب انہوں نے مساق جمہوریت کر لیا تو پھر یہ دیکھا گیا کہ اب اگر انہوں نے یہ آپس میں یہ کام نہیں چلا تو پھر تیسری پارٹی کیسے چلے گا. لہٰذا وہاں پہ گنجائش پیدا ہوئی ایک تیسری پارٹی، اور تیسری پارٹی کی جو گنجائش تھی اس کو آ کے فلفل کیا PTI نے ایز اے نیشنل پارٹی کے طور پہ. انہوں نے آپ دیکھیں کہ انہوں نے سندھ سے بھی سیٹیں اٹھائی ہیں، انہوں نے گلگت بلتستان سے بھی اٹھائی ہیں، انہوں نے KP سے بھی اٹھائی، انہوں نے پنجاب سے بھی سیٹیں اٹھائی. تو وہ ایک نئی نیشنل 30-35 MPs ان کے پاس آ گئے، وہ امرج ہوئے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو 3 پارٹیاں ہیں، یہ اب پاکستان میں 3 کے ساتھ ساتھ چھوٹی پارٹیاں اگر ڈالی جائے تو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں پاکستان میں. اور پاکستان میں اگر آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے تو الٹیمیٹلی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کو 2-4-5 پولیٹیکل پارٹیز کو، چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کے بنا سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آلویز ریممبر عتیق ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے ہاں پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ ہوتی ہے اور وہ 2/3 میجورٹی لے کے آتی ہے تو آپ کے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ویک ہو جائے گی. چاہے آپ کے ملک کی جو ہے وہ آپ کی سول اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سول بیوروکریسی ہے، یا آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، یہ دونوں ویک ہو جائیں گے کیونکہ وہ اسرٹ کریں گے. وہ آپ کی وہ ڈپٹی کمشنر بھی اپنی مرضی کا لگائیں گے، وہ IG بھی اپنی مرضی کا لگائیں گے، وہ آرمی چیف بھی اپنی مرضی کا لگائیں گے. تو وہ جو ہے وہ پھر اپنی مرضی کریں گے چونکہ ان کے پاس میجورٹی ہوگی. لیکن اگر آپ کے ہاں ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے، ایک ایسا پارلیمانی سسٹم موجود ہے جو کہ آپس میں ایک دوسرے کا محتاج ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پکڑ دگڑ کے ووٹوں پہ وہ حکومت کھڑی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ، چاہے آپ کی سول بیوروکریسی ہے یا آپ کی ملٹری بیوروکریسی ہے، وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ان کی طرف نظر نہیں جاتی، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور ان کو جو ہے تو یہ دو چیزیں ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب آپ میرا خیال ہے کہ ہم ٹھیک ہے جی، ابھی کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا، ہم اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے. میرا خیال اگلے ٹاپک سے پہلے وہ ہم اس کو وہ نہ دکھا دیں، میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، چونکہ ہم واپس اس طرف آ رہے تھے جو PDM نے آج کل جو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، چلیں جس طرح ٹھیک ہے. پروڈیوسر صاحب وہ چلا دیجئے. 14th or 15th of December 1971. I will not be a party to it. We will fight. We will go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. اچھا جی، دیکھیں آپ نے ابھی دیکھا کہ کس طرح سے کیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیسے انہوں نے وہ پھاڑا ہے. اچھا، یہ جو خط پھاڑنا، کاغذ پھاڑ دینا، یہ پیپلز پارٹی کے خون میں ہے. ابھی بھی جو نئی بات ہے، شوکاز نوٹس پھاڑ دیا گیا ہے. شوکاز نوٹس جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. صاحب اس کا اگر ویژول آپ کے پاس ہو، ویژول اس کا آیا نہیں ہے لیکن وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی تصویریں ہیں. تصویریں جو ہیں وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ابھی بھی اگر دیکھیں تو شوکاز نوٹس جو پھاڑا گیا، یہ شوکاز نہیں، یہ وہ جنرل اسمبلی پرانے، یہ کیونکہ جو بھٹو صاحب نے پھاڑا تھا نا، میرے خیال میں یہ 15 دسمبر 1971 کی بات ہے شاید. جی بالکل، 15 دسمبر 1971 میں. آج ان کے نواسے نے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شوکاز نوٹس پھاڑ دیا. دیکھیں نا، وہی خون ہے، وہی سب کچھ ہے. اور کس طرح سے انہوں نے، اگر بھٹو صاحب نے دنیا اقوام متحدہ کے اندر جہاں ڈفرینٹ ملک بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اٹھا کے پھاڑ کے یوں کر کے پھینکا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے میں دے. تو اگر وہی کام جو ہے بلاول کرتا ہے
تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی پولیٹیکل اسٹنٹ ہوگا، بلکہ یہ جو ہے یہ ان کے خون میں، ان کی رگوں میں یہ چیز شامل ہے. اچھا یہ آپ کے خیال میں کیا یہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے ہے؟ کیوں یہ ایسا کیا کیوں گیا ہے؟ کیا ضرورت کیا پڑ گئی تھی کہ انہوں نے یہ شو کاز نوٹس کی کاپی پھاڑ دی؟ جی ہاں بالکل. اب دیکھیں اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں بتاؤں یہ ان کی ضد ہے. پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ کی ضد پہ بنی تھی. اچھا. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ کو کبھی ایکسیپٹ کر لے، یا پاکستان مسلم لیگ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹ کر لے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی روایتی اور تاریخی ضد پہ کھڑی ہیں دونوں پارٹیاں. اگر یہ پارٹیاں ایک ہو جائیں گی یا کتنا بھی مساق جمہوریت کر لیں، کتنے بھی آپس میں ایک دوسرے کا کر لیں، ممکن نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کر جائیں، سپورٹ کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ مل. میں تو حیران تھا کہ یہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کیسے بیٹھ گئی، چونکہ پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے، پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے. پیپلز پارٹی ان لوگوں کی پارٹی ہے جنہوں نے جو ہے وہ تاریخ کے اندر بڑا نام بنایا. ذوالفقار علی بھٹو بڑا نام ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ بڑا نام ہے، مرتضیٰ بھٹو بڑا نام ہے. یہ سب اسی کی فیملی ہے، سب اسی کا خاندان ہے بلاول بھٹو کا. کوئی اس کا نانا ہے، کوئی اس کا ماموں ہے، کوئی اس کی خالہ ہے، کوئی اس کی والدہ ہے. تو ان لوگوں نے یہ جس پارٹی کو، جس خاندان کو، جس شہیدوں کی اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ کبھی مل بیٹھے گا. اور یقین کریں جب اس نے پھاڑا ہے نا تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی یاد آ گئی. مجھے یاد آ گیا کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے. چلیں اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ ابھی تو بظاہر تو ان کی راہیں جدا نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ اندر ہی اندر ایک دوسرے کو پیشکش کر رہے ہیں، کچھ مطلب ملنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی اے جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ بھی ان کو کچھ نہ کچھ آپشن دے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی والے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی آپشن دے رہے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں آپس میں یہ دونوں مل سکیں گی ان فیوچر؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیں یہ جہاں تک اگر تو صرف اس لیے ملیں کہ انہوں نے مل کے ایک تیسرے پہلوان کو گرانا ہے، پھر تو پاسبل ہے، چونکہ دو پہلوان جب تک نہیں ملیں گے تیسرے پہلوان کو نہیں گرا سکتے. بالکل بالکل ایسے ہے. سو پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے ہی پی ٹی آئی کو گرا سکتے ہیں. ادروائز یہ کہیں کہ صرف مسلم لیگ سوری کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اکیلے بیٹھ کے اس کو گرا دے گی تو ممکن نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا پی ڈی ایم انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم والے اگر اے این پی اور پیپلز پارٹی سے معافی مانگے، انہوں نے ایک آپشن سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ لوگ ہم سے یعنی کہ پیپلز پارٹی سے اور اے این پی سے اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے. تو آپ کے خیال میں کیا وہ معافی مانگیں گے یا مانگنی چاہیے؟ یہ معافی مانگ لی نا انہوں نے، شوکت اٹھا کے پھاڑ کے ان کے منہ پہ مار دیا. اس سے بڑی معافی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ جواب مل گیا نا ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں آپ کو اور آپ کے اس طرح کے کاغذات کو. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سچ ہے، اور یہ وہ والا سچ ہے جس سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سے آنکھیں نہیں بند کر سکتی. اور آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اقتدار میں نہیں ہے اس وقت. اگر اقتدار میں بیٹھی ہے اپوزیشن کی کسی جماعتوں میں سے تو ایک ہی جماعت ہے اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سندھ میں اقتدار میں بیٹھی ہے. سو جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، کے پی کے اندر بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. سو مسلم لیگ چاہتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے خلاف اتنی بڑی ریزسٹنس جو ہے وہ کے پی کے اندر پنجاب کے اندر نہیں کھڑی کر سکتی، اس لیے کہ گورنمنٹ کو کچل دے گی. لہٰذا اگر پنجاب کی سرحد پہ جو کہ سندھ سے لگتی ہے وہاں پہ 4 لاکھ بندہ یا 10 لاکھ بندہ آ جاتا ہے، پیپلز پارٹی لے کے آ جاتی ہے، تو آپ کیسے روکیں گے اس کو؟ صحیح، یعنی کہ ان کا ملنا بہت ضروری ہے. یہ حکومت گرانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپس میں ملیں. عتیق یہ وہی مسلم لیگ تھی جس مسلم لیگ کو روکا تھا انہوں نے، سوری پی ٹی آئی وہی تھی جس کو مسلم لیگ نے روکا تھا کے پی کی بارڈر کے اوپر. یاد ہے نا جب اٹک نے کراس کرنے دیا تھا ان کو اپنی پچھلی دور حکومت میں، جب پنجاب میں ان کی حکومت تھی اور وفاق میں بھی یہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے ان کو پنجاب کے اندر اسلام آباد کی طرف آنے نہیں دیا تھا. لہٰذا آج اگر یہ سمجھتے نون لیگ سمجھتی ہے کہ ہم پنجاب سے اٹھ کے جو ہے اسلام آباد تک پہنچ جائیں گے، ناممکن ہے، نہیں پہنچ سکتے. یہ ان کو کچل دیں گے، اس تحریک کو ہی دبا دیں گے. یہ اس کی وجہ یہ کہ ریاست ہے بھائی، اسٹیٹ ہے، ان کے پاس حکومت ہے، مشینری ہے، پولیس ہے، ان کے پاس جو ہے وہ ادارے ہیں، وہ ان اداروں کا یوز کریں گے، پولیس کو ان کے اوپر چھوڑ دیں گے وہ. اور پاکستان آپ کو پتا پنجاب پولیس کتنی کرول پولیس ہے. پنجاب پولیس تو آؤ دیکھتی ہے نتاؤ اور بندے کا بیڑا گھر کر دیتی ہے، مار مار کے اس کو بندر بنا دیتی ہے. وہی پولیس ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کا حشر کیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے، جو یہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے ان کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے. سو ان کو پتا ہے کہ ہم پولیس سے کیا کام لے سکتے ہیں، اور یہ وہی پولیس ان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے اگر یہ ایجیٹیشن کرتے ہیں، ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں ودن پنجاب. لیکن اگر سندھ سے
ایک بہت بڑا ان کی سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ایک بڑا قافلہ پہنچ جاتا ہے پنجاب کی اس پہ، وہ صادق آباد کراس کر دیتا ہے، رحیم یار خان کراس کر کے بہاولپور پہنچ جاتا ہے، ملتان آ جاتا ہے، ملتان سے جو ہے وہ چلتا ہوا خانے وال سے ہوتا ہوا اور وہ جو ہے میاں چنو کے راستے جو ہے چیچا مدنی ساہیوال ہوتا ہوا جو ہے وہ اکاڑا پتوں کی رینالا کراس کر کے لاہور پہنچتا ہے، اور لاہور سے پھر وہی جی ٹی روڈ لیتا ہوا اسلام آباد آئے گا، وہ جہلم اور گجرانوالہ، مطلب کہ گجرانوالہ بڑے سگنیفیکینس ہے اس کی کہ گجرانوالہ سے سم ٹائم گجرانوالہ پہنچتے اور آپ کی ڈیمانڈ مان لی جاتی ہیں، تو اگر گجرانوالہ تک وہ آ جاتے ہیں تو پھر اگر ان کی ڈیمانڈ مان لی جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو آپ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی ایک گیم ہو سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی کو نون لیگ ساتھ ملا لیتی ہے، اور اگر اس کے بغیر کرتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہ اس کے بغیر تو ہو بھی نہیں سکتا نا، کیونکہ پاور میں نہیں ہوں گے. تو اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب آج انہوں نے ایک آفر دیا ہے کہ انہوں نے بلکہ پہلے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اپوزیشن سیٹ لے کے، کیونکہ آپ نے حکومت کے ساتھ مل کے یہ سیٹ لی ہے. ان کے بقول رانا ثناء اللہ کے صاحب کہتے ہیں جی آپ نے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو یہ سیٹ لی ہے حکومت کے اتحاد کے ساتھ لیا، اگر آپ ایک آپشن انہوں نے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہم آپ کو 57 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، ہم سنجرانی کو ہٹا کے آپ کو گیلانی کو لیں گے. تو یہ انہوں نے ایک آپشن بھی سامنے رکھی ہے. عتیق بات یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس بالکل ڈفرینٹ پالیٹکس ہے. یہاں پہ سیاست ہوتی ہے خاندان کے نام پہ، برادری کے نام پہ، ازم کے نام پہ، ایک دوسرے سے محبت کے نام پہ، ایک دوسرے کو ایموشنل بلیک میلنگ کرنے کے نام پہ. آپ چونکہ فلاں برادری سے ہیں، آپ مجھے کہیں گے یار تم برادری کے بندے ہو، مجھے ووٹ نہیں دو گے تو یہ تو زیادتی ہے. اچھا میں صرف اس لیے ووٹ ڈال دوں گا کہ یار برادری ہے، یار برادریزم ہے. ہمارے یہاں ٹرائبل سوسائٹی ہے، ہمارے یہاں خاندان چلتا ہے، ہمارے یہاں بہت کچھ چلتا ہے. سنجرانی صاحب نے اگر ان کی مدد کی ہے تو اس لیے نہیں کی کہ وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس لیے کی ہے کہ سنجرانی پہ احسان تھا پیپلز پارٹی کا، پرانا احسان تھا جو سنجرانی نے چکایا ہے. سنجرانی کو سنجرانی بنانے والا، سنجرانی کو چیئرمین صاحب بنانے والی پیپلز پارٹی تھی، زرداری صاحب تھے جنہوں نے بنایا. اگر سنجرانی نے اپنا احسان چکا دیا ہے ان کی بات سن کے، ان کی بات مان کے، یا ان کو، تو اس میں ان کا میرا نہیں خیال کہ جو ہے اس میں حکومت ہو سکتا ہے حکومت بھی ناراض ہو اس بات پہ سنجرانی سے، یہ تم نے کیا چول مار دی ہے، لیکن کہہ نہیں سکتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ وہ حکومت ہے، الٹیمیٹلی انہیں کا بندہ، انہوں نے بھی سپورٹ کی ہوئی ہے، وہ اپنے ہی سپورٹر کو، اپنے ہی بندے کو کس طرح سے وہ برا کہہ دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سنجرانی چونکہ دیکھیں وہ بلوچستان سے ہے، بلوچستان کی روایت ہے، ہماری کے پی کی، پنجاب کی، سندھ کی ہماری روایت ہے کہ ہم کسی کا احسان نہیں لیتے اور رکھتے نہیں ہیں، احسان کا بدلہ احسان میں ہم لوٹاتے ہیں. سو اس نے احسان کا بدلہ احسان میں لوٹایا ہے، اور اس نے اپنی میں نے یہ جو بات یہ جو سٹینس لیا ہوا ہے نون لیگ نے کہ آپ نے باپ پارٹی سے جا کے مدد لی ہے یا آپ نے باپ سے مدد لیا یا آپ سلیکٹڈ ہو گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، سنجرانی صاحب نے بطور انسان اور بطور دوست، اور دوست کس کا، یہ انہوں نے اس وقت مدد کی تھی جب یہ نون لیگ جو ہے یہ اس کے خلاف تھی، پیپلز پارٹی نے اس کو لے کے آئے تھے، انہوں نے تو اپنا بندہ کھڑا کر دیا تھا اس وقت، یاد ہے نا، وہ اپنا جس کو جن کی ڈیتھ ہوگی چیئرمین سینٹ جو ہے، سو انہوں نے تو اپنا بندہ لے آئے تھے اس کے مقابلے میں. اور یہ جو ہے حالانکہ یہ اس وقت بھی جو ہے یہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دیکھ لیں پھر حالات جو ہیں وہ. اچھا سر، یہاں پہ آپ نے بات کی باپ کی، یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی، تو سیاست میں کتنا کردار ہے؟ دیکھیے پاکستان میں باپ اور ماں کا ہی کردار ہے. ماں بھی پارٹی تھی، پتہ نا آپ کو، MMA وہ ماں تھی، متحدہ مجلس عمل، وہ بھی ایک پارٹی تھی. اچھا ایک ادھر کے پی کے اندر ماں تھی اور بلوچستان میں تھا، اور بلوچستان میں باپ آ گیا. تو ماں اور باپ مل کے ہی کام کرتے ہیں، تو پھر یہ اولاد جو ہے وہ آگے چلتی ہے اور معاملات چلتے ہیں. سو ماں اور باپ کے علاوہ آپ نہیں چل سکتے، آپ کے معاملات نہیں چل سکتے. یہ ٹھیک ہے. چلیں سر، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، کافی اس کے بعد اور بھی میرے پاس سوال تھے، لیکن یہ ہے کہ کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہے، تو اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، اس میں میں آپ سے پوچھوں گا، جہانگیر ترین اور علی ترین کا FIA نے طلب کر لیا کل تمام دستاویزات کے ساتھ کہ آپ نے تمام جتنی بھی آپ کے پاس دستاویزات ہیں، بیرون ملک کا اثاثہ جات ہیں، اس کی جو جتنی بھی آپ کے پاس دستاویزات ہیں وہ لے کے آپ نے پہنچنا ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. دیکھیے بالکل، یہ ترین صاحب کو انہوں نے بلا تو لیا ہے، اور ترین صاحب نے اس سے پہلے پاور شو بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ میرا انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں 100 دفعہ کریں، بسم اللہ آپ ضرور کریں، آپ کو پوری اجازت ہے، آپ کو پورا حق ہے، آپ کو کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے آبجیکشن ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی میرے خیر خواہ نہیں ہے، آپ انڈیپینڈنٹ لوگوں سے کروائیں، آزاد لوگوں سے کرائیں، غیر جانبدار لوگوں سے تحقیقات کروائیں. لہٰذا یہ ان کا حق ہے. ترین صاحب کا بڑا جائز مطالبہ ہے. مطالبہ جو ہے وہ ہر پاکستانی کا کیا
دنیا کے ہر بندے کا یہی ہوتا ہے کہ یار میرا اگر ٹرائل ہوتا ہے یا میرے بارے میں اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں یا میری کوئی بات چیت ہوتی ہے یا میرا آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے میرے خلاف تو آپ ضرور کریں, لیکن آپ ایسے لوگوں سے کروائیں جو کہ جو غیر جانبدار ہیں, جو ٹرانسپیرنسی کو جو ہے اس کو انشور کر سکیں اور جن کے اوپر کسی کو جو ہے وہ انگلی نہ اٹھا سکے. اچھا, اب انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ کچھ ایم پی ایز اور کچھ ایم این ایز کو اور کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ انہوں نے معاملات بھی کیے, ایک پاور شو کیا وہاں پہ لاہور میں بلایا ان کو اور ان کے ساتھ کھانا شانا بھی کھایا اور پراپر ایک پھر وہاں پہ تقریریں بھی ہوئی ہیں, ڈیمانڈز بھی آئی ہیں. ڈیمانڈز کیا آئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ پارٹی کے معاملات ہیں, پارٹی کے اندر حل ہونے چاہیے, یہ آپ غلط کر رہے ہیں. چونکہ دیکھیں, اور ترین صاحب نے ایک بات کی, اس نے کہا یہ جو آپ کے لیفٹ رائٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے الٹیمیٹلی چلے جانا ہے. مثلا ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ ان کا اشارہ جو ہے وہ ان صاحب کی طرف ہے جو نیب سے گئے ہوئے ہیں, شہزاد صاحب جو ہیں, شہزاد اکبر صاحب, اور وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کل کو جو یہ نان الیکٹڈ آدمی ہے, یہ تو کل کو چلا جائے گا, اس نے اپنا بیگ اٹھانا پاکستان سے باہر چلا جائے گا, آپ پھر کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی, دیکھیں یہ پارٹی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے اور صرف 6-7 لوگوں پہ کھڑی ہے جو ووٹ, اگر وہ 7 لوگ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, ترین صاحب ابھی بہت بڑا کارڈ ہے. اگر ترین جو ہے, آپ ذرا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ذرا بیان اٹھا کے دیکھیں نا ان کے لوگوں کے, وہ ترین کو پرووک کر رہے ہیں کسی طرح ہماری طرف مل جائے, وہ نہیں ملے نہ بھی, وہ اگر فارورڈ بلاک بھی بنا لیتے ہیں, یہ پارٹی کے اندر ایک بلاک بنا لیتے ہیں اور وہ بلاک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر یہ اس کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں گے. عدم اعتماد آتی ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گھر چلی جاتی ہے. لہٰذا کھچڑی کچھ اندر پک رہی ہے, وہ آپ کو کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گی, شاید کچھ دنوں میں, کچھ ہفتوں میں, لیکن یہ کہ کچھ گیم بڑی گیم ہونے والی, کچھ گیم ہو رہی ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو جہانگیر ترین صاحب کا کیس بھی لگا ہوا ہے, تو اگر وہ چلے جاتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں, یا ابھی تک کی اگر بات کیجیے تو وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کی یا ان کی پارٹی جو ہے کتنی مضبوط ہے, پہلے سے مضبوط ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ نہیں, اگر ترین صاحب چلے جاتے ہیں تو ان کی پارٹی ختم ہو جائے گی. پارٹی سے مراد یہ ہے کہ حکومت ان کی, معاف کیجیے گا, ختم ہو جائے گی. پارٹی تو رہے گی لیکن ترین صاحب جو ہے وہ الٹیمیٹلی اکیلے نہیں جائیں گے. یہ تو جو نظر آ رہے ہیں یہ تھوڑے لوگ ہیں, یہ وہ ہیں جن کے اندر کرج بھی ہے, جو لڑ بھی سکتے ہیں, بات بھی کر سکتے ہیں, سامنے بھی آ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سر سانو سامنے نہ آ دو, لیکن ایسے تھوڑے نال کھلوتے ہیں. ہاں بالکل, ابھی جو عدالت میں بھی گئے تو ساتھ کافی زیادہ جن بیٹھے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ کارکن پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کہا ہے کہ ترین صاحب اکیلے نہیں جائیں گے, اگر وہاں جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے. اور اگر کل پی ٹی آئی کے بہت بڑی تعداد میں کارکن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ لوگوں کو لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک بہت بڑا ہلا گلا ہو جاتا ہے, تو پھر سوچیں کہ پھر کیا ہوگا, یہ کس پہ پریشر جائے گا, کون کس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کے اندر کا بندہ ہے, پی ٹی آئی کی حکومت کے تحت چلائی جانے والی انکوائری جو کہ پی ٹی آئی کے ایک بندے کے خلاف ہے, اس کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے نا. سو پی ٹی آئی کے لیے بہت امبیرسنگ سچویشن آ سکتی ہے کل کو. لہٰذا ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ یار ترین صاحب پہ اگر چیزیں ہیں تو اس کو اس طرح سے حل کرنا چاہیے کہ کم از کم جو ہے پارٹی سے افیکٹ نہ ہو. اور ترین صاحب بہرحال بہت بڑی حقیقت ہے پی ٹی آئی کی, اور اس کو کوئی نہیں بھول سکتا, کیونکہ انہی کی وجہ سے پارٹی بنتی ہے. وفاق کی بات کیجیے, وفاق میں گورنمنٹ ہے تو پنجاب کی بات کیجیے تو انہی کی وجہ سے پارٹی بنتی ہے, ترین صاحب کی وجہ سے انہوں نے حکومت بنائی. اچھا, بلاول صاحب آج کہتے ہیں جی, کیونکہ شارٹ کوشچن کریں گے, تھوڑا سا ٹائم ہے. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو گٹھ جوڑ کیا ہے تو عوام دشمنی, انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر آپ یہی کام کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ دیوار کے اندر آپ اکیلے روم میں اگر باتیں کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی مشورہ نہیں ہوتا, تو ہم بھی بجٹ میں نہیں بیٹھتے, پھر آپ انہی کے ساتھ بجٹ کریں, سارا کچھ انہی کے ساتھ کریں. کیونکہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی بات ہوئی ہے, جو بھی ڈیل ہوئی ہے, وہ عوام کے ساتھ بالکل دشمنی ہے. وہ کہتے ہیں گیس مہنگی ڈبل ریٹ ہو گئے, بجلی کے ڈبل ریٹ ہو گئے, تو انہوں نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں پھر انہی کے ساتھ ہم بات کریں, ہم آپ کے ساتھ کسی بجٹ میں بھی ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب گورنمنٹ بیٹھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ اندرون خانہ معاملہ طے کر لیتی ہے. چونکہ آئی ایم ایف, آپ ایک بینک کے پاس جاتے ہیں نا, آپ بینک کو کہتے ہیں کہ مجھے قرضہ چاہیے, تو بینک آپ سے کیا پوچھے گا؟ سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ آپ کے پاس ہے کہ آپ گزارا کیسے کرتے ہیں, گھر کا نظام چلاتے کیسے ہیں, آپ پھر یہ سیلری کتنی ہے, جاب کتنی ہے, کیا کریں گے, اس قرضے کو کہاں استعمال کریں گے, اور اس کا ریٹرن کیسے ہوگا. اچھا, جب آپ کہتے ہیں کہ ریٹرن ایسے ہوگا کہ جی میرے گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں, میں ان کو رینٹ پہ چلاؤں گا, اور وہ کہتے ہیں پیسے کما کے دوں گا, آپ ایسے کریں کہ آپ ہم سے قرضہ لے لیں, آپ کریں, اس سے کام کریں, آپ بے شک 2 گاڑیاں اور خرید لیں, لیکن اگر آپ
کر سکے تو پھر آپ کو تینوں گاڑیاں بیچنی پڑیں گی، بیچنا پڑیں گے، اور یہ گاڑیاں بیچ کے پھر آپ نے ہمارا لون اتارنا ہے، قرضہ واپس لہٰذا دینا ہوگا۔ آپ اپنا گھر بھی پلیج کرا دیں اور اپنا یہ بھی چیزیں اچھا دیکھیں، عمران خان صاحب کیسے کہتے تھے، ہاں پہلے کہتے تھے کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی نہیں ہے، تو آج وہ جا رہے ہیں، مشکلات ان کی مطلب مشکل اتنی تھی کہ جانا پڑ گیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ پہلے اتنے دعوے تھے، ابھی اگر ہم بات کیجیے تو ابھی آئی ایم ایف کے پاس گئے، اتنی مشکل شرائط کے اوپر عمل کیا گیا کہ عوام کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، تو پہلے تو کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کریں کہ کیا پہلے اور اب اور ایسے آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا؟ دیکھیں، اسی لیے تو اس کو یو ٹرن خان کہتے ہیں اچھا کہ وہ انہوں نے خان صاحب نے ہمیشہ یو ٹرن لیا ہے، اچھا وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اپنی بات سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، بہت دفعہ کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پرائسز بڑھ رہی ہیں فیول کی تو سمجھ لیں کہ پیسہ کسی کی جیب میں جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ کوئی کرپٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے یا دنیا اگر وہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ اگر خرچ نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ گورنمنٹ جو ہے ان کی پرائرٹیز نہیں۔ آج مجھے بتائیے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ لوگ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے؟ آپ مجھے بتائیے کیا پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھی؟ آپ مجھے بتائیے کہ کیا بجلی کی پرائسز نہیں بڑھی؟ پیٹرول کی قیمت کی بات کیجیے، ہر 15-20 دن کے بعد، مہینے کے بعد۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہاں پہ لوگ بے روزگار نہیں ہیں؟ بے روزگاری بڑی ہے، لوگوں کو روزگار سے نکالا گیا ہے۔ سو انہوں نے روزگار دینے کی بجائے روزگار سے نکالا ہے، انہوں نے گھر دینے کی بجائے انہوں نے چھتیں چھینی ہیں، زمین تک لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے انہوں نے نکال دی ہے۔ سو ایسی صورت میں یہ لوگوں سے اچھی کی امید نہیں کر سکتے۔ یہ جو نوشہرہ کے الیکشن ہارے ہیں، یہ جو وزیر آباد کا الیکشن ہارے ہیں، جو ڈسکے کا الیکشن ہارے ہیں، تو یہ نوشتہ دیوار ہے۔ یہ سمجھ لیں، یہ پڑھ لیں کہ ان کے ساتھ لوگوں نے آنے والے جنرل الیکشن میں کیا کرنا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو جتنا وقت گزر گیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے، تو آنے والے جو الیکشن ہوں گے تو عوام کتنا ان کو سپورٹ کرے گی آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ عوام ان کو اس لیول پہ سپورٹ کرے گی جس لیول پہ ان کی سپورٹ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جنرل الیکشن تھے، ضمنی الیکشن تھے، ضمنی الیکشن میں اور جنرل الیکشن کے موڈ فرق ہوتا ہے۔ ضمنی الیکشن میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حکومت کس کی ہے، اور عمومی طور پہ ضمنی الیکشن میں حکومتی پارٹیاں ہی جیتا کرتی تھیں۔ یہ پورے پاکستان میں بڑے عرصے سے یہی روایت تھی، یہی وتیرہ تھا، اور یہی ایک پریکٹس تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ اس کی حکومت ہے، سو اس کو اگر اس ایم این اے کو ہم ووٹ دیں گے تو یہ کل کو ہمارے کام کروائے گا، ہمارے بچوں کو نوکری بھی لے دے گا، ہمارے سڑک نالی گلی یہ بھی پکی کروا دے گا، ہمارے جو بھی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ ایسے بندے کو ووٹ دیتے ہیں جو کہ حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بٹ اگر وہاں سے حکومتی پارٹی ہارتی ہے تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگوں کو ڈالا ہوگا، انہوں نے لارے لگا کے لے کے آئے ہوں گے کہ ووٹ ڈالو ہمارا کام کر دیں گے۔ اگر وہ لارے نکال دیں تو آدھے ووٹ تو ادھر سے بھی نکلتے ہیں۔ لہٰذا بڑی مشکل سے انہوں نے یہ اگر 90,000 کی لیڈ تھی تو میرے حساب سے 40-45,000 ووٹ تو وہ ہے جو اس وجہ سے پڑا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں اور ان کے کل کو کام کروانے ہیں۔ ریسٹ جو ہے وہ ان کا اصل ووٹ ہے، 30-35,000 سے زیادہ ووٹ نہیں ملے گا ان کو نیکسٹ ٹائم۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے ساتھ اتنی اچھی مؤثر گفتگو کی۔ سب سے پہلے جو ہماری بات ہوئی تھی وہ پارٹی کے سسٹم کے حوالے سے، تو جتنے بھی اگر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مؤثر ہے، کیونکہ بڑی اچھے کام کی باتیں، بیسک چیزیں ہیں، ہم سب کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں جاننا کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، پارٹی سسٹم ہے، اس حوالے سے جاننا بہت ضروری تھا۔ بہت اچھے انداز میں آپ نے بریفلی ہمیں گائیڈ کیا، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہاں پر شرکت کی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل اسی پروگرام کے ساتھ اسی ٹائم اسی جگہ موجود ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔